واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 36، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق پیغام بھیجا تھا کہ قوقع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر فوراً حمص روانہ کر دیا جائے اور وہ کم سے کم پڑاؤ کر کے وہاں پہنچے۔ قعقاع پہلے ایران کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انہیں شکست دینے میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ان کی تیز رفتاری تو خاص طور پر مشہور تھی۔ اب وہ بھی حمص کو اسی رفتار سے جا رہے تھے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ حمص میں ابو عبیدہ کو پیغام مل گیا تھا کہ قعقاع ان کے پاس 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لیکن ابو عبیدہ نے ان کا انتظار نہ کیا، کیونکہ انہوں نے خالد بن ولید سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ رومیوں کی اس فوج پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ان دونوں سواروں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فوج اور ہرقل خود بھی صدمے کی حالت میں ہوں گے کہ وہ 30,000 قبائلی لشکر سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری سوچ یہ آئی تھی کہ اس فوج کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ بزنطیہ جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ محاصرے کی جنگ لمبی ہو سکتی تھی۔ سالار اس علاقے سے واقف نہیں تھے جس میں ہرقل کی فوج موجود تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے حدید کو بلایا۔ حدید تو اس علاقے میں رہ کر آیا تھا، اس لیے وہاں کے خد و خال سے ہی نہیں بلکہ چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے سپہ سالار کو وہاں کی زمین نہایت اچھی طرح سمجھا دی۔ وہ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ حملے اور لڑائی کا پلان اس کے مطابق بنایا گیا۔ اسی روز پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ حدید اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ہر اول دستے کے ساتھ گائیڈ کے طور پر گیا۔ ادھر ہرقل اور قسطنطین ابھی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ فوج کو یہیں رہنے دے یا بزنطیہ بلا کر قلعہ بند ہو جائے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ایسی توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان پیش قدمی کریں گے یا حمص میں ہی اس کا انتظار میں رہیں گے کہ رومی فوج حملہ کرے۔ ناظرین، تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہرقل بری طرح بوکھلایا ہوا تھا اور تذبذب کے عالم میں تھا۔ اپنی فوج کو بہرحال اس نے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابو عبیدہ چاہتے تو یہ تھے کہ اچانک رومیوں پر جا پڑیں، لیکن ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ رومیوں کو بے خبری میں لے جا لیں گے، کیونکہ ہرقل کے مخبر اور جاسوس حمص میں بھی موجود تھے اور ان کا باہر کے علاقے میں بھی موجود ہونا یقینی تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کو سیدھا جانا تھا اور 2 حصوں کو دائیں اور بائیں دور دور نکل کر جانا تھا، اور دشمن کو یہ تاثر دینا تھا کہ حملہ آور فوج یہی ہے جو سامنے سے آ رہی ہے۔ ابو عبیدہ اس درمیان والے حصے کے ساتھ تھے۔ اس حصے کی پیش قدمی کی رفتار کم رکھی گئی تاکہ دائیں اور بائیں والے حصے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں اور پھر سامنے سے حملہ کیا جائے۔ ان پہلوؤں والے دستوں کو دور کا چکر کاٹ کر جانا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیش قدمی میں دن ہی گزر جاتا۔ فجر کی نماز کے بعد چلا ہوا لشکر اس وقت لڑائی کے مقام پر پہنچ گیا جب سورج سر پر آ رہا تھا۔ جو ہی ابو عبیدہ کے دستے پہاڑوں سے نکل کر اس کشادہ میدان میں پہنچے جہاں رومی فوج تھی تو انہوں نے دشمن کو لڑائی کی تربیت میں تیار پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہرقل کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ ہرقل خود میدان جنگ میں نہیں تھا، کمان اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھوں میں تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اس نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں اپنی فوج کو للکارا اور کہا کہ وہ دیکھو تمہارا دشمن کتنی تھوڑی تعداد میں ہے اور تم اسے آسانی سے کاٹ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین نے اپنی فوج کو دائیں بائیں اور زیادہ پھیلا دیا۔ ناظرین، زمانے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا کہ ہمارے ایک بہادر کے مقابلے میں اپنا کوئی بہادر نکالو۔ اس طرح دونوں طرفوں سے ایک ایک آدمی دونوں فوجوں کے درمیان جا کر مقابلہ کرتے تھے، جو ایک کے مارے جانے تک جاری رہتا تھا۔ عموماً خالد بن ولید ایسے کئی مقابلے لڑ چکے تھے اور ان انفرادی مقابلوں میں انہوں نے رومیوں کے کئی جرنیل ہلاک کیے تھے، لیکن اس لڑائی میں ایسا کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ ابو عبیدہ نے آمنے سامنے کے حملے کا حکم دے دیا اور مجاہدین نعرہ تکبیر کی گرج کے ساتھ پورے جوش و خروش سے دشمن کی طرف بڑھتے چند منٹوں میں ہی دونوں فوجیں تھم گتھا ہو گئی۔ رومیوں کا جرنیل انتھونیس یوکلس کے ساتھ ایک پہلو پر تھا۔ وہ اس طرح یوکلس کو ہر بات بتا رہا تھا جس طرح استاد اپنے شاگرد کو سبق دیا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جرنیل تھا اس لیے سپاہیوں کی طرح لڑ نہیں رہا تھا بلکہ لڑا رہا تھا۔ اس کے اور یوکلس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھمسان کی لڑائی ان تک پہنچ رہی تھی۔ یوکلس آگے بڑھ کر لڑنا چاہتا تھا لیکن انتھونیس نے اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ یوکلس کو پینترے اور لڑائی کے داؤ بیچ بتا رہا تھا۔ رومی فوج جم کر لڑ رہی تھی۔ وہ تو بد دل اور کم حوصلہ فوج تھی کیونکہ اس پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی۔
توقع نہیں تھی کہ رومی فوج اس طرح لڑے گی، لیکن وہ شاید اس خیال سے جم گئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھوڑی تھی۔ قسطنطین اس کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر رہا تھا اور فوج کو دائیں بائیں طرف لانے کی کوشش میں بھی تھا کہ پہلوؤں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے مطابق ابو عبیدہ مجاہدین کو بھی پھیلاتے جا رہے تھے۔ اس طرح گھمسان کی لڑائی وہاں تک جا پہنچی جہاں انتونیس یوکلیس تھے۔ انتونیس لڑائی میں الجھ گیا اور اس کی توجہ یوکلیس سے ہٹ گئی۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ یوکلیس جوانی کے جوش میں بھول گیا تھا کہ وہ جرنیل تو نہیں لیکن جرنیلی حیثیت کا آدمی ہے۔ وہ تیغ زنی کے جوہر آزمانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا تھا اور گھوڑے کی لگام اپنے منہ میں لے رکھی تھی۔ یہی اس کا کمال تھا کہ وہ گھوڑے کو بھی اپنے قابو میں رکھے ہوئے اور لڑ رہا تھا۔ انتونیس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے یوکلیس اپنے ساتھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان بھی اتنا کہ وہ لڑائی کو بھول گیا اور یوکلیس کو ڈھونڈنے لگا۔ یوکلیس جلد ہی اسے نظر آ گیا اور انتونیس نے گھوڑا اس کی طرف دوڑا دیا۔ انتونیس نے دیکھا کہ دو مسلمان گھڑ سوار 2-3 رومی گھڑ سواروں کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے یوکلیس کے قریب سے گزر گئے تھے۔ یوکلیس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا۔ انتونیس فوراً اس تک پہنچ کر اسے روکنا اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 رومی گھوڑ سوار یوکلیس کے پیچھے جا رہے تھے۔ انتونیس نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ قسطنطین اس طرف آ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا اور اسے اس وقت فوج کے پیچھے یا درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک سوار علمدار تھا اور صرف 2 محافظ تھے۔ وہ یوکلیس کو مسلمان سواروں کے پیچھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، ایک رومی سوار یوکلیس کے قریب ہو گیا اور تلوار اس طرح بلند کی جیسے یوکلیس کو مارنا چاہتا ہو۔ انتونیس یوکلیس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنا ہی ایک سوار یوکلیس کو تلوار مارنے لگا ہے تو انتونیس نے گھوڑا اور تیز کر کے تلوار اس طرح رومی سوار کے پیٹ میں اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ ایک اور رومی سوار یوکلیس کے گھوڑے کے دوسرے پہلو پر تھا لیکن ذرا آگے تھا۔ انتونیس نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا یوکلیس کے گھوڑے کے ساتھ کر کے اسے روکنے کی کوشش میں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ یوکلیس کو مارنا چاہتا ہے۔ انتونیس نے اپنا گھوڑا اس کی طرف کر لیا اور رومی سوار اسے دیکھ نہ سکا کیونکہ اس کی توجہ یوکلیس پر تھی۔ انتونیس نے اس کے دائیں کندھے پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا بازو جسم سے الگ کر دیا۔ اس کی تلوار اسی ہاتھ میں تھی۔ انتونیس نے یوکلیس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف لے گیا۔ انتونیس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ قسطنطین نے اس کی یہ کارروائی دیکھی یا نہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا کہ اس نے لڑائی کے دوران اپنے ہی 2 سپاہیوں کو مار دیا تھا۔ قسطنطین نے انتونیس کی یہ ساری کارروائی دیکھی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے اپنے ہی آدمیوں کو کیوں کاٹ پھینکا ہے؟ یوکلیس نے انتونیس سے پوچھا۔ اگر میں انہیں دیکھ نہ لیتا تو یہ تمہیں کاٹ پھینکتے، انتونیس نے کہا۔ اب مجھ سے الگ نہ ہونا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ یوکلیس نے پوچھا۔ میں تو لڑنے آیا تھا، اپنے ماں باپ اور بھائی کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ میں دیکھنے میں ادھورا ہوں مگر اپنے فرائض کی ادائیگی میں ادھورا نہیں ہوں۔ شاید یہی دیکھنے کے لیے شاہ ہرکل نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 37۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔